صدر قازقستان کا دورہ پاکستان اور قازقستان کے متعدد شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا دورہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان اعزاز قریبی تعلقات کی عکاسی ہے۔ صدر قازقستان قسم جمعرات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمعرات توکایوف کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم ہاؤس میں صدر قازقستان کے اعزاز میں استقبال لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ دونوں رہنماؤں نے کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ راجن پور میں 12 ارب روپے کی لاگت سے سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ راجن پور کے ہر روٹ پر بس چلنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ راجن پور میں الیکٹرو بس سروس کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا راجن پور دہائیوں سے پسماندہ رہا ہے مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ گرین بس خواتین اور طلباء کے لیے مفت ہوگی۔ پنجاب میں مزید 1500 بسیں متعارف کروائی جائیں گی۔ گرین بس خواتین اور طلباء کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر سے ملاقات۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ پاکستان قازقستان تجارت، سرمایہ کاری اور رابطہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ وسیع ایشیا سے پاکستان کے ذریعہ عالمی منڈیوں تک رسائی اور ریلوے اور روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ زراعت، فوڈ پروسیسنگ، ادویات، ٹیکسٹائل اور معدنیات میں تعاون اور تجارتی وفود کے تبادلے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیر پر تاریخی اور پرعزم کردار۔ گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں پاکستان کا موقف دہرایا گیا۔ پاکستان عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا، بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیر کے لیے مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستانی افواج کی شاندار فتح دنیا بھر نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی کمبوڈیا کے بادشاہ نوردوم سے ملاقات۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے دو طرفہ تعلقات اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پارلیمانی تعاون، تجارتی روابط اور علاقائی رابطہ کاری بڑھانے پر زور۔ 2016 کے پاک کمبوڈیا پارلیمانی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ پر دونوں ممالک کا اتفاق۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات۔ پاک ایران تعلقات، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے رہنماؤں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ محمد نواز شریف کو پاکستان کا محافظ اور خطے میں قیادت کے لیے ستون قرار دیا گیا۔ فارسی زبان اور طلباء کے امور میں تعاون پر مریم نواز کی تعریف کی گئی۔ گٹر کے ڈھکن چوری، خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے سخت قانون۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ملزمان کو 1 سے 10 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ اگر کسی کی جان گٹر میں گرنے سے گئی تو ذمہ داروں پر بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون اور بچی سیوریج لائن میں گر گئیں۔ سرگودا میں بھی بچی سیوریج نالے میں گرنے کے بعد بروقت ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ نیا قانون شہری حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے لیے لاگو کیا۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور اور گڈی فروخت۔ کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹس میں 5 لاکھ سے زائد پتنگیں فروخت کی گئیں۔ پشاور کے قدیم یکاتوت بازار میں پتنگوں کی درجنوں دکانیں قائم۔ پنجاب کے کاریگر روزانہ گڈیاں اور پتنگیں تیار کر رہے ہیں۔ معیاری، خوبصورت اور سستے داموں پتنگیں لاہور اور دیگر شہروں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ یکاتوت بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پشاور کے مختلف علاقوں میں قائم پتنگ سازی کے ورکشاپس میں کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر دورہ۔ موچی گیٹ اور گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ بازاروں میں کیوار، گوٹڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ۔ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت، ٹریفک روٹ سے متبادل راستوں کی منصوبہ بندی کی ہدایت۔ 519 بسیں، 60,000 رکشے، میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین مفت سروس، شہری ذمہ داری کی اپیل۔ بلوچستان میں 31 جنوری کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشکی ماریا شمون کا بھارتی پراکسی
فتنہ ہندوستان کو واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا کہ فتنہ ہندوستان نے ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین اور ان کے اہل خانہ کو یکمال بنانے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردوں کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج اور ایف سی نے مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ رہ کر محفوظ واپسی یقینی بنائی۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا 10 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اجے بانگا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈوکری کے گوٹھ بہاول جد کا دورہ، سیلاب متاثرین کے گھروں کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو جاری ہے۔ مکہ مکرمہ کے ہرا ثقافتی محلے میں قرآن کریم میوزیم میں 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے نایاب پارہ نمائش کے لیے پیش۔ قرآنی پارہ 25ویں پارے پر مشتمل 15ویں صدی عیسوی میں تحریر ہوا۔ نسخہ بلاد شام میں نفیس خط نسخ اور دیدہ زیب زیریں آرائش کے ساتھ تیار کیا گیا۔ لفظ جلالہ کو سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا، جو اسلامی خطاطی میں اعلیٰ مثال ہے۔ یہ پارہ قرآن کریم کو پاروں میں ترتیب دینے کی قدیم روایت کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن کریم میوزیم مکہ مکرمہ کا پہلا خصوصی میوزیم ہے جو تاریخ اور تدوین کے مختلف مراحل اجاگر کرتا ہے۔